السلام علیکم ناظرین ایس ٹی وی کے خصوصی پروگرام در حقیقت میں آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں رہنما پیپلز پارٹی آزاد جموں و کشمیر سابق امیدوار اسمبلی حلقہ LA6 سماہنی ادریس چودھری صاحب۔ ناظرین آج کی نشست میں کرنٹ سیاسی صورتحال پر ہی ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ چوہدری صاحب 10 اکتوبر کو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، میرپور اور چوڑائی دونوں حلقوں میں آپ کی پارٹی کی کیا پوزیشن ہے؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں سیٹیں پیپلز پارٹی کی ہیں؟ پہلے تو ایس ٹی وی نیوز اور ہارون صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ مجھے اس ٹاپک پہ لائے اور میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ سوال تھا ضمنی انتخابات کے حوالے سے، جیسا کہ میں حلقہ چڑوئی اور میرپور، حلقہ چڑوئی میں ہم جنرل الیکشن جو 25 جولائی 2021 کو ہم نے جیتے سیٹ چڑوئی کی، تو میرپور میں بھی مقابلہ کیا تھا۔ اگر فیئر الیکشن ہوئے تو انشاءاللہ ہم دونوں سیٹیں جیتیں گے، میرپور والی بھی اور چڑوئی والی بھی۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو عوام نے وہ دیکھ لیا ہے کہ جو گورنمنٹ PTI کی بنی ہے اس کا جو حلقہ آزاد کشمیر میں گورننس کے حوالے یا سیٹ اپ کے حوالے سے کھینچا تانی، تو لوگ سٹارٹنگ ہی مایوس ہو چکے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں دیکھ بھی رہا ہوں، ہمیں بھی احساس ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو لوگ، پاکستان پیپلز پارٹی میں لوگ جو شامل ہو رہے ہیں ہر حلقہ میں، یہ نہیں کہ میرپور اور چڑوئی میں، ہر حلقے میں لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے پیپلز پارٹی میں۔ ٹھیک ہے چوہدری صاحب، چڑھوئی میں جو واقعہ ناخوشگوار ایک واقعہ گزرا اور وزیر اعظم صاحب اور بریسٹر صاحب جو صدر ریاست ہیں اس وقت، ان کے بیچ میں اور یہ سارے تناؤ کی جو فضا قائم ہے، اس ساری فضا میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی افیکٹ ہوگا؟ نہیں، چڑوئی میں پرامن لوگ ایسا نہیں، الیکشن میں کہیں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ جن پہ نامزد کر رہے ہیں وہی لوگ ہوں۔ ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے واقعہ بھی سنا تھا وہاں AC آفس کا آگ لگانے کا، لیکن جو بعد میں جو معاملات کچھ اور نکلے، اس طرح یہ کہانی بھی کچھ اور ہی نکلے گی۔ ٹھیک ہے، چلے ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے، وہ آئندہ بس تھوڑے دنوں میں انشاءاللہ ناظرین کو بھی پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوا، کون سا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ون ہوا، کون سی پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں آئی۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا تحریک انصاف کی گورنمنٹ جو ابھی ریسنٹلی قائم ہوئی ہے، کیا وہ گڈ گورننس قائم کر پائے گی یا وہ رکھ پائے گی جو ان کے دعوے ہیں؟ گڈ گورننس کا جو ہے نا الفاظ، یہ بڑے ہیوی ہیں۔ جی، میرا خیال ہے وہ 6 ماہ اس سیٹ اپ میں ٹک پائے تو بڑی بات ہے۔ 2 ماہ ہو چکے ہیں، کابینہ اجلاس بیٹھاتے ہیں، مختلف حوالے سے مختلف پروگرام تشکیل دیتے ہیں، زبانی جمع خرچ سے آگے آج تک کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ جی صاحب، آپ نے تو بہت کم مارجن دیا، آپ تو صرف 4 ماہ اور اس نئی گورنمنٹ کو دیکھ رہے ہیں۔ ابھی 2 ماہ میں وہ پٹڑی پہ نہیں چل سکے تو کیا میں توقع رکھ سکتا ہوں اس کو؟ اس گورنمنٹ کی میں خیر کی توقع تو ہے ہی نہیں ہے، کیسے میں کہہ سکوں کہ یہ گڈ گورننس کے الفاظ کو یہ جانچے گی یا پرکھے گی، وہاں پر پہنچے گی؟ کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ جتنے بھی اجلاس ہو رہے ہیں کابینہ میں اور ان کے جو اعداد و شمار جو بتا رہے ہیں، اس میں بہت سارا تضاد پایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو کام جاریہ منصوبہ تھے الیکشن سے پہلے، الیکشن کمیشن کی طرف سے جو بین ہوئے تھے، ابھی تک وہ پچھلی گورنمنٹ کے کام چلوانے میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں۔ تو جب ان کے جو کام ہوں گے یا جو آگے آئیں گے یا کچھ ڈیلیور کریں گے تو سمجھ آئے گی، ابھی تک تو وہ اس پوزیشن میں تو ہے، نظر ہی بھی نہیں آ رہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے جو آپ اپوزیشن میں گئے ہیں آپ کی طرف سے انہیں جو ہے نا ٹف ٹائم ملنے والا ہے۔ ضرور ٹف ٹائم ملے گا، بلکہ ہر حلقے سے، ہر علاقے سے ٹف ٹائم ملے گا ان کو۔ ٹھیک ہے جی صاحب، آپ حلقہ سمانی سے بلانگ بھی کرتے ہیں اور وہیں سے آپ کا انتخاب بھی تھا۔ حلقہ سمانی میں کون سے مسائل توجہ طلب ہیں جن پر آپ فوری کام کی ضرورت محسوس کرتے ہیں؟ حلقہ سمانی مسائلستان ہے، کون سے مسائل آپ کو بتائیں؟ ٹھیک ہے، بجلی کی حالت دیکھیں، ماں سوائے چند بارش کی بوندیں ہی اس کی بجلی میں ٹرپ ہو جاتی ہے، اس کے بعد 24 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں مجھے دوبارہ بحال کرنے کے لیے۔
اگر جو ہے تو وہ شام کے بعد اگر آپ بلب بھی آپ کو نہیں ملے گا، بڑا مشکل ہے. لوگ انہیں اپنے اخراجات کر کے سولر مینجمنٹ پاور پلانٹ یا سولر لگا کے اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں. 2012 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت میں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے گریڈ اسٹیشن کی منظوری دی تھی. ٹھیک ہے. اور 2011 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی نے انتخابی جلسے میں وعدہ کیا تھا اور اس 1 سال کے بعد منظوری دی. ٹھیک ہے. اب اس کو 9 سال ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. گریڈ اسٹیشن کے حوالے سے 1 اینٹ بھی نہیں لگائی جا سکی. اس کے علاوہ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کو پوری فیسلٹیز نہیں، اسٹاف نہیں ہے، تحصیل ہیڈ کوارٹر کا درجہ تک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اسکولوں کی حالت زار ہے، جیسا کہ ابتدائی تعلیمی ادارے ہیں ان کا انفراسٹرکچر تباہ حال ہے. 1982 سے ہے. اس کے بعد کوئی بھی گورنمنٹ یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ نے نہیں دیکھا کہ آیا کیا ہے. ابھی وہ میرا خیال ہے کابینہ اجلاس میں وہ فگر جو انہوں نے شائع کیے ہیں کہ 86,000 بچے اسکول نہیں جا رہے. ٹھیک ہے. اب جائیں کہاں؟ انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے. رسک تو کوئی نہیں لے سکتا نا. پہلے انفراسٹرکچر کی بحالی، پھر ان بچوں کو اسکول میں لے کے جانا ہے. پھر اب 1982 کے بعد ظاہر آبادی کے تناسب سے میرا خیال ہے 1992 کے بعد آج تک کوئی گورنمنٹ کوئی نیا اسکول نہیں بنا سکی، ابتدائی تعلیمی ادارہ. تو جیسے آتے ویسے تھے. آج بھی وہی صورتحال ہے. آبادی کا تناسب بڑھ گیا لیکن اسکول مزید جو کچھ کم تھے، کچھ انفراسٹرکچر کی وجہ سے بند پڑے ہوئے ہیں. اچھا، اس وقت جو کینڈیڈیٹ آپ کے حلقہ سے وین ہے چودھری علی شان سونی صاحب، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے پچھلے ادوار میں کام ہی ایجوکیشن پہ کروائے ہیں. کیا وہ درست ہے؟ پچھلے دور میں یا پیپلز پارٹی کے دور میں؟ جب وہ الیکٹ ہوئے ہیں پہلے کس دور کی بات کر رہے ہیں آپ؟ چلیں وہ پیپلز پارٹی کا ہی دور، آپ اپنی کریڈٹ اگر آپ نہیں، پیپلز پارٹی میں پیپلز پارٹی کے دور میں اسکول اپ گریڈ اس سے پہلے بھی ہوئے تھے لیکن عملی کام پیپلز پارٹی کے دور میں ہی ہوا. ٹھیک ہے. اصل مسئلہ یہ اسکول بنے تھے وہی اپ گریڈ ہوئے لیکن فلی طور پہ انفراسٹرکچر کی بحالی ابھی تک نہیں ہو سکی ہے. ٹھیک ہے. سب آپ کی پارٹی پیپلز پارٹی کی سمانی میں کیا پوزیشن ہے؟ جیسے آپ مجھے ابھی سٹارٹنگ میں بتا رہے تھے کہ جی یہ تو 4 ماہ نکالے گی، تو کیا 4 ماہ کے بعد چوئی صاحب آپ اپنے آپ کو مستحکم دیکھ رہے ہیں سمانی میں؟ میں الحمدللہ سمانی میں تنظیم سازی کے حوالے سے پہلی مرتبہ ہم نے خواتین ونگ کا اضافہ کیا ہے، وہاں ہم نے نمائندگی دی ہے. اس طرح حلقہ سمانی کے اندر تنظیم سازی کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ ابھی ریسنٹلی ہم نے مکمل کیا ہے اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ گراس روٹ لیول پہ پسماندہ علاقوں میں نمائندگی لے کے آئیں. جو نظریاتی طور پہ پارٹی کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے اس کو ہی نمائندگی دی جائے. تو کوشش کر رہے ہیں کہ حلقہ سمانی میں یکساں طور پہ تمام یونین کونسل میں برابر نمائندگی دیں گے. یونین کونسل کے اندر کمیٹیاں بنائیں گے اور یہاں بھی مسائل ہوں اس کو ہائی لائٹ کریں گے، بلکہ اسمبلی فیلو تک بھی پہنچائیں گے اپوزیشن کے چیمبر میں. ٹھیک ہے، زبردست. بہت شکریہ چوئی صاحب آپ کا، آپ نے وقت دیا. جی ناظرین آج آپ نے ادریس چودھری صاحب کی گفتگو سنی. دیکھتے ہیں ناظرین ان کی باتیں کہاں تک سچ ہو پاتی ہیں. آگے جو دور ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. میں تو یہی کہوں گا جو بھی ہو ہمارے لیے، ہماری عوام کے لیے بہت اچھا ہو. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان ہارون رشید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.